کیا اپنے شوہر سے الگ رہائش کی ڈیمانڈ کر سکتی ہوں کیونکہ سسرال میں میری نندوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ شوہر پر بیوی کو نان نفقہ دینا واجب ہوتا ہے، اور نان نفقہ کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: رہائش، کھانا پینا اور لباس۔ اور رہائش کا جو شرعی تصور شریعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی جوائنٹ فیملی ہو تو مرد اپنی بیوی کو ایک الگ روم دے جس میں اٹیچ باتھ ہو تو نور علی نور ہے، اور وہ روم ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکی اندر سے کنڈی لگا سکے، اس کی پرائیویسی رہے، اور اگر وہ باہر جائے تو تالا لگا کر جا سکے۔ اس میں سسرال والوں کو یا جوائنٹ فیملی والوں کو بالکل ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں جب جاتی ہے تالا لگا کے چلے جاتی ہے۔ یہ لڑکی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے ایسا کرے۔ پہلے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تالا کیوں لگا کے جاتی ہے، اور پھر جب سونا غائب ہو جاتا ہے تو کہتی ہے کہ دیکھو میکے چھوڑ کر آ گئی ہوگی، ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ تالا لگا کر جائے تاکہ وہ آپ پر الزام ہی نہ لگا سکے۔ تو یہ جو اگر رہائش شوہر نے دی ہے، یہی الگ رہائش کا ایک تصور ہے۔ یہ جو لڑکیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ایک فلیٹ لے کر دیتے ہیں، ہمیں الگ مکان، میں خود رہوں اکیلی، جب مرضی سو کر اٹھوں، جو کھاؤں، جو پیوں، جو ٹی وی دیکھوں، کھانا بناؤ نہ بناؤں، پھر اٹھلا کر کہوں کہ آج تو پیزا کھلا دو، میں کھانا نہیں بنا سکی، وہ پیزا باہر سے آ جائے، میری سہیلیاں آئیں، 4 گھنٹے ہم وہاں پر رہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہو، ساس نہ نندیں۔ اس طرح کے ذہن میں تصور رکھ کر یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ الگ رہائش جو ہے یہ ہمارا شرعی حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ الگ رہائش اگر شوہر نے اس انداز سے دی ہے جس کا شریعت مطالبہ کر رہی ہے تو اب مطالبہ کرنا غلط ہوگا۔ ہاں، فقہ نے ضرور لکھا کہ اگر اس گھر میں آپس میں مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، مسلسل لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہیں، تو پھر شوہر کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنی بیوی کو علیحدہ رکھے تاکہ اس فساد سے باہر نکلے۔ ایسی صورت میں آپ کی ڈیمانڈ بھی صحیح ہوگی اور شوہر کو آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا چاہیے۔ یہی ہے اگر شوہر نے گھر میں الگ روم لے کر دیا ہوا ہے تو یہی الگ رہائش کا تصور ہے، لیکن جب گھر میں انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑے روزانہ فتنہ فساد ہو رہے ہیں تو پھر الگ رہائش ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے کوئی بھی بچی یہ ناجائز مطلب ذہن میں ایک صورتحال پیدا نہ کرے یا نتیجہ نہ نکالے کہ اس کا مطلب ہے اب میں پھڈا شروع کر دوں، اتنے لڑائی جھگڑے کروں کہ پھر اس کے بعد میں پھر یہ کہہ سکوں کہ جی بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو الگ رہائش ہونی چاہیے۔ یہ وہاں پر مطالبہ لڑکی کا صحیح ہوگا جب اس کا قصور نہ ہو، سامنے والے خواہ اسے بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہوں، تو پھر اس کو تسلسل ظلم سے بچانے کے لیے شریعت اجازت دے گی کہ وہ الگ رہائش کا مطالبہ کر سکے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ روزانہ آ کے دونوں کی رپورٹیں سن کر اپنے ذہن کو سر کو پکڑ کے بیٹھنے کے بجائے ایک ایسی صورتحال اختیار کریں کہ جھگڑے کی جڑ ہی کٹ جائے، الگ الگ کر دیں۔ تو یہ تمام صورتحال ذرا دیکھیں، جو اس میں قصوروار ہوگا یاد رکھیں، جو غلط طنز کر رہا ہے، جو غلط اٹیک کر رہا ہے، جو غلط جواب دے رہا ہے، جو غلط الزام لگا رہا ہے، جو جھوٹی باتیں منسوب کر رہا ہے، وہ اپنے لیے آخرت کی بربادی کی تیاری کر لے اور ذہنی طور پہ تیار ہو جائے کہ سخت عذاب منتظر ہے۔ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مردوں پہ بھی رحم کریں، اپنی آخرت پہ رحم کریں۔ یہ گھر میں اتنے لڑائی جھگڑا پیدا کرتی ہیں کہ جب مرد آتے ہیں تو بیچارے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ماں کا ساتھ دوں، نندوں کا ساتھ دوں یا بیوی کا ساتھ دوں۔ یہ سکون سے نہیں بیٹھتی ہیں، وہ باہر کے ٹینشن لے کے گھر میں آتا ہے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں ہر ایک، اب یہ فیصلے کرتا رہے، باہر کے معاملے نپٹائے، یہاں پر آ کے ہر ایک کو ٹھنڈا کرے، اور جس کے حق میں فیصلہ کر دیا دوسرا فریق ناراض، کیسے مطمئن کرے؟ خدا را سب عورتیں مل کر بیٹھیں، ایک ٹیبل ٹاک کریں، گول میز کانفرنس کریں، ساس نندے بہویں سب بیٹھ جائیں کہ ہمیں کیسے اپنے گھر کو چلانا ہے، پیار سے محبت سے ایک مثالی گھرانہ بناتے ہیں جو پورے خاندان کے لیے مثال بن جائے، اور ہمارے گھر کے مردوں کو ہر قسم کی ہماری وجہ سے جو ٹینشن ہے اس سے آزادی ہو جائے، تو پھر ایک اچھا ماحول بنے گا، آپ کے بچے بھی اچھے رہیں گے۔ ورنہ نندوں کے بچے بھابھیوں کو گالیاں بکرے ہوں گے، اور کوئی لڑکی ذہن بنا رہی ہوگی وہ دادی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور دادی ذہن بنا رہی ہوگی تو وہ ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ یہ سچویشن گھر کے اندر بن جاتی ہے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔